السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى في مكان آخر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد للہ، لاکھوں شکر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. حضرت درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. محترم معزز مکرم مصلیان عظام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزار لاکھوں شکر. میں نے 2 آیت کریمہ آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنی میں اس کے ترجمہ اور اس کے حقیقت آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہیے آمین. محترم معزز مکرم مصلیان اعظام، میرا زبان بھی ٹوٹا پھاٹا ہے، اہل زبان نہیں ہے میں، تو آپ لوگ تکلیف سے یہ نہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے دین، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا ایک آیت کریمہ نعم شکر. ہمارے آج کی بیان کی موضوع ہے نعمت اللہ اور شکر للہ. شکر، جیسے کہ 2 آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے. ایک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، گن کے اپنا زندگی ختم ہو جائے گے، پھر بھی اللہ کا دی ہوئی نعمت گننا سیکھو گے. سبحان اللہ. اللہ نے انسانیتوں پر، خصوصاً مسلمانوں پر، اللہ کا نعمت، اللہ نے اتنی کچھ نعمت دی ہے، تو اس لیے اس نعمت کی جو ہے نا ہمیں شکر کرنا ہے. نعمت اللہ نے دیا، شکر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
سورہ ابراہیم کے اندر اور ایک کلمہ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ ترجمہ کیا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، رب کی طرف سے اعلان ہے. کیا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اپنے رب نے اعلان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، ضرور بھی ضرور اللہ کا شکر ادا کرو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ کا ناشکریہ مت کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکریہ کرو گے تو عذاب شدید دیا جائے گا. اس آیت کریمہ کے اندر غور کرے، فکر کرے. سورہ ابراہیم 34 نمبر آیت، اللہ سبحانہ و تعالی شکر کے بارے میں ہمیں چند باتیں بتانا ہے. اللہ مجھے بھی کہنے سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. شکر جو بات ہے وہ بھی افضل ترین عبادت میں سے ہے. اللہ کے احکامات ہم سب کو پتہ ہے کتنی اللہ کے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، مسلمانوں میں آپس میں میل جول محبت، یہ سارے عبادت ہے، یہ احکامات ہے. یہ سارے احکامات میں سے ہم اللہ نے چنا ہے بندہ ہمارے شکر کرو. شکر کے بارے میں آپ نے قرآن کریم کی اٹھائیے، دیکھیے اسلام میں ہمیں شکر کے بارے میں کیا ہدایت ہے. جو ہم نے یہ آیت کریمہ آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا اعلان ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندو میرے شکر کرو، شکر کرو، ناشکریہ مت کرو، ناشکریہ مت کرو. ناشکریہ کرو گے تو نعمت چھینا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا. 4 الفاظ یاد رکھ لو اس آیت کریمہ کے اندر ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر کروں. کس بات کا شکر کروں؟ کس بات کا شکر کروں؟ اللہ نے تو دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، میرے نعمت کے شکر کرو، میرے نعمت کے شکر کرو. آئے اللہ کون سی نعمت؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کے اندر مفسرون نے فرمایا پورا زندگی اگر ہم نے گننا شروع کرا اللہ نے کیا کیا نعمتوں انسانوں پر ڈالا ہے، زندگی ختم ہو جائے گا. اللہ کے دی ہوئے نعمتوں کے شکر ادا نہیں کر سکتا بندہ. پھر بھی ہم نے کرنا ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے، ہم نے کرنا ہے. اب یہ ہے کیسے کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑا امام گزری ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ماتحت میں کہا ہے، معاف کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ نے جو انسانیتوں پر جتنی بھی نعمات اللہ نے دی ہے، یہ نعمت ایک سائڈ میں رکھیے اور 2 نعمت یاد کیجیے. 2 نعمت. ایک نعمت ہے وہ جو ہم سانس لیتی ہے، ہمارے جسم سے جو سانس نکالتے ہیں، اگر وہ سانس ریٹرن ہمارے اندر اگر نہ آئے پھر تو مصیبت ہوگی. ایک تو نعمت ہے سانس نکل گیا جسم سے، پھر دوبارہ ہم سانس لے رہے. 2 نعمت ہیں، اگر 2 نعمت ریٹرن اگر ہم میں نہ واپس آئے تو مصیبت بن گیا. انسان بس انسان کی جو زندگی کا ہلاکت ہے. تو یہ بات اگر انسان سوچے اس بات کی، پہلے شروع کر دے یہ سانس کی نعمت، اللہ دی ہوئی سانس کی نعمت بندہ سوچے. ہم نے سانس لیا، سانس نکلی اور دوبارہ ہمارے اندر آیا. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس پر غور کرے بندہ.
یہ نعمت کے شکر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ ناشکریہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں انسان، اللہ اکبر، اتنا ناز و نعمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کئی جگہ میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، اگر اللہ کا ذکر کرو گے، اذکرکم، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یاد کرے گا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کو اگر ہم یاد کرو گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یاد کریں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا شکر کرو، تکفیر نہ کرو، ناشکریہ مت کرو۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم بارہا سن چکی ہوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر افضل ترین عبادت ہے، تو یہ شکر ہم کس طرح ادا کریں، یہ ہے سمجھنے کے مسئلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مومن بنایا، مسلم بنایا، سب کہو الحمدللہ۔ یہ بھی زبانی شکر ہے۔ بعض مفسرون نے کہا شکر کے 3 حصہ ہیں۔ بندہ جب ہم شکر کرتے ہیں نا اللہ کا، تو 3 چیزیں ضروری، حاضر ہونا ضروری ہے۔ ایک تو زبانی شکر، زبانی شکر ہر حالت میں ہم پانی پیے، ڈرنک پیے، جو بھی کرے تو ہم کیا کہنا ہے؟ کہو الحمدللہ۔ ہر حالت میں الحمدللہ، افضل ترین ذکر حدیث کے اندر آیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہو گیا زبانی ذکر الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کے ساتھ ساتھ دل میں بھی قبول کرنا، دل بھی حاضر ہونا اس میں۔ واقعی ہم زبان سے جو الحمدللہ کہہ رہا ہوں، واقعی ہمارا دل بھی حاضر ہے یا زبانی ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ تو دل کے مالک ہے، وہ تخفی الصدور ہے۔ یہ نہیں دنیا میں ہم کتنی لوگوں سے ہم آپس میں باتیں کرتا ہوں، زبان سے ایک بات کرتا ہوں اور دل میں یہ بات نہیں ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ بھی فتویٰ دیجئے۔ آج صاحب ماشاءاللہ، آج کی دنیا میں الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بھی علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ایک چیز ہے میرے بھائی، وہ عمل کی کمی ہے۔ آپ سوچے تو کون سی جگہ میں عمل کی کمی ہے؟ ہم زبان سے تو الحمدللہ کہتے ہیں، تو اب دیکھیے ہمارا دل اس وقت حاضر ہے، دل بھی وہ بات مانتے ہیں، واقعی اب شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں، دل میں بھی یہی بات ہے۔ اس کے بعد تیسری نمبر عملاً، جو ہم شکر کر رہے، 3 چیز ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے دیکھو انسان کو بیماری دیا، اللہ نے بیماری دیا، صحت تندرستی دیا، اس کے لیے ہر حالت میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ حدیث شریف کے اندر کیا آتا ہے بھائی؟ سب کہیے الحمدللہ علی کل حال۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے الحمدللہ، جس حال میں بھی وہ انسان ہو، کیا کہے بھائی؟ الحمدللہ کہے میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناز و نعمت انسانوں کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑا ہے، اس لیے ہمیں دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حالت کے اندر۔ جیسے کہ اللہ نے اعلان کیا قرآن کریم کے اندر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ کا اعلان ہے، وہ سارے انسانیت، وہ مومن، وہ مسلم، ہر حالت میں شکر للہ کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے، اللہ ناز و نعمت اللہ بڑھا کے دے گے۔ کہو الحمدللہ، اللہ نعمت بڑھا کے دے گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفر کرو گے، ناشکریہ کرو گے،
اللہ نعمت چھین لے گا، اللہ نعمت چھین لے گا۔ میرے بھائی یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے بھائی، آج ہمارے پاس مال و دولت موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم گنتی ہے، بینک کے اندر اتنا ہے، ہمارے اتنا مکان ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ سے کیا وہ مال نہیں جائے گا۔ یہ تو دوسری ٹاپک ہے، یہ نہیں چلے گا بھائی۔ ہمارے ایک ایک الفاظ، ایک ایک کرتوت، ہم دنیا میں جو کرتی ہے، ایک ایک بات، کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہم سمجھتے ہیں ابھی ہم ایک دوسرے کے سامنے ہم ایک بات کرتے تھے، لیکن دل میں وہ نہیں ہے، دل میں منافقات چھپی ہوئی ہے، منافقت چھپی ہوئی ہے۔ کہتے نہیں اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ایسے کہہ دیا، آپ ہی ہوتا دیجئے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ تو ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ مسلمان اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، بہت چالاک سمجھتے ہیں، آمنے سامنے خوش کرنے کے لیے کچھ بات کر دیتی ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ تو آپ ہی فتویٰ دیجیے بھائی، یہ کیا حق ہوا؟ ایک مسلمان کی شان ہوا ہے، یہ تھا مسلمان؟ تو میرے کہنے کی مطلب میرے بھائی یہ سارے بات کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ دنیا کے اندر جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، زبان سے کوئی الفاظ نکل رہے ہیں، ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں، یہ سارے کیمرہ کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ کے سامنے سارے بات حساب ہوگا، اللہ جزا اور سزا ہوگا، ان باتوں کی جزا اور سزا ہوگا۔ میرے بھائی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے محترم بھائی دوستو، اللہ نے شکر ہر حالت میں ہمیں شکر گزار بندہ نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رات بھر نماز پڑھتے پڑھتے اپنے پاؤں پھول جاتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا اللہ کا حبیب، اللہ نے تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں سارے گناہ معاف کر دیا، پھر بھی اتنا تکلیف؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے اتنا احسان ہم پر کیا ہے، کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائی محترم بھائیو دوستو، اللہ نے ہم سب کو اتنا احسان کیا ہے۔ ابھی اتنا تو لے لے، ہمیں سانس کے بارے میں ہم نے چند باتیں بتائی ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو توفیق دے مسجد میں آنے کے لیے، اللہ مزید توفیق دے، کہو آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی محبت سے، اللہ کی توفیق سے، جب تک بندہ دل سے ہر چیز کی جتنی جہاں جہاں اللہ توفیق دیتا ہے، دل سے اگر شکر گزار بندہ نہ بنے، تب تک یہ باقی آگے نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا بھائی۔ آپ کی عبادت کی معاملہ میں اللہ نے 4 رکعت نفل نماز کی توفیق دیا، شکر للہ۔ کس کا شکر ہے میرے بھائی؟ ہر حالت میں، ہر ٹائم، جب تک سانس میں سانس ہے، وہ اللہ نے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، رب نے کہا شکر کر بندہ، شکر کر۔ آپ پوچھئے اللہ کس طرح شکر؟ بلے شکر ہر لائن پہ، جیسے کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ وہ، گھر دربار، ہمارا فیملی جتنی بھی اللہ دینا دیا ذہن میں آیا تو فوراً ہمیں زبان سے کیا نکلنا ہے؟ کیا نکلنا ہے میرے بھائی؟ الحمدللہ نے کام نہیں، اگر نہیں ہوگا بھائی کیا شکر گزار بندہ ہوا؟
दिल में जब भी आए शुक्र, उसके बाद ये तो हो गया। अल्लाह का रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौका पे, रसूलुल्लाह ने हर मौका पे हमें दुआ सिखाई है। सिखाया कि नहीं सिखाया? ये तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह के लिए ख़त्म नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हालत में हमारे ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इस्लाम ने हमें क्या सिखाया? हर कदम कदम में नबी ने हर आमाल में हमें दुआ भी सिखाया। नबी ने कहा जब मस्जिद के अंदर आओ तो दुरूद शरीफ पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली, कहिए भाई, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, या अल्लाह हमारे लिए रहमत के दरवाज़ा खोल दीजिए। भाई ये तर्जुमा भी दिल में रखे। आपने मस्जिद में आया, ये अल्लाह के घर में आया, आप अल्लाह के मेहमान हैं, हम अल्लाह मेज़बान हैं, तो अल्लाह के घर की ताज़ीम की और भी बहुत सारे अहकामात है। तो यहाँ भी दुआ है, निकलने वक्त भी दुआ है, उसके बाद अब गाड़ी में बैठे दुआ, खाने की दुआ, टॉयलेट में, ये वो सारे दुआ अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है। हत्ता के अल्लाह का शुक्र के क्या फजाइल है, वसनज्ज़ि शाकिरीन, ये तो आखिर में कहना था। हमने तो काफ़ी अरसा गुजर गया, हमने उर्दू में बयान किया, आदि भी नहीं, हमें माफ़ी भी करना है और समझ लेना है। मकसूद तो यही है, अल्लाह का दीन की बात आप हजरत के सामने हमें बयान करना है और हमने अल्लाह की शाकिरीन बंदा भी बनना है। सब कहो आमीन। शुक्र गुजार बनना, तो क्या फ़ायदा है? एक तो वइस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम, अल्लाह ने ऐलान किया, अल्लाह ने घोषणा किया, अल्लाह ने कहा बंदा मेरे शुक्र करो। वइस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम, शुक्र करोगे नियामत भरा चढ़ा के अल्लाह देगी, अगर नहीं शुक्र करोगे अल्लाह छीन लेंगे और अज़ाब होगा, अल्लाह छीन लेंगे। आज के हमारे सब के पास दौलत है, माल मता है, अगर नाशुक्रिया करने वाले बनेंगे अल्लाह छीन लेगी। आपके सामने बहुत सारे बातें ऐसे होता है, तो ये क्यों? अल्लाह की नाशुक्रिया की सबब ये सारे कुछ हुआ। अल्लाह नाशुक्रिया बंदा बनने से हम सबको हिफाजत फरमाए। शुक्रगुजार बंदा बन के अल्लाह नियामत भरा के देगी, दुनिया में देगी, आखिरत में देगी। हम चाहते हैं सब, सिर्फ हम समझते हैं कुछ माल और मता आ जाए तो बस खुश नहीं। मेरे भाई, सबसे बड़ी जो ये नियामत ये है अल्लाह का इबादत गुजार बंदा बनना। अल्लाह ने अभी हमने जुमा के दिन नमाज के लिए आया, जमात के लिए आया, मस्जिद में आया, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह बाकी 4 वक्त भी 3 वक्त जो बाकी रह गया बाजमात मस्जिद में आके पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। ये दुआ हमने करना है दिल से शुक्र गुजारी के साथ। तो कुरान करीम के अंदर इतनी बातें मेरे भाइयों दोस्तों मौजूद है अल्लाह का शुक्र के बारे में। सूरह आल इमरान के अंदर ये भी आया है, वसनज्ज़ि शाकिरीन, शुक्रगुजार बंदों की बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। कहो सुभान अल्लाह। अगर हम शुक्रगुजार बनेंगे दुनिया के अंदर अल्लाह भरा के देगी। दौलत चाहते दौलत, औलाद चाहते औलाद, इज्जत चाहते इज्जत, इज्जत और जिल्लत अल्लाह सारे कुछ अल्लाह के हाथ में रखी है। अल्लाह हम सबको इज्जत नसीब फरमाए। कहो आमीन। वसनज्ज़ि शाकिरीन, शुक्र करने वालों की बदला किन के हाथ में है? किन के हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह बदला जरूर बदला देगी। तो इसलिए मेरे भाई हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह का शुक्र की तरीका कुरान के अंदर भी और मौजूद है, हदीस शरीफ के अंदर भी और मौजूद है। नमूना की तौर पर देखिए, हजरत मुआज़ इब्न जबल अल्लाह फरमा साहबी के नाम, साहबी फरमाते अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ पकड़ कर कहा, ये मुआज़, हाँ याद आ गया, ये मुआज़ अब से मेरा मोहब्बत है, मोहब्बत की वास्ते से हम
آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سب کہیے بھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دیکھا صحابی کیا فرماتے، نبی نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ معاذ محتر تجھے مجھے محبت ہے، محبت کے واسطے سے کہتے ہوں، ہر نماز کے بعد کبھی مت بھولنا یہ دعا، اللہم اعنی علی ذکرک، او میرے اللہ مجھے توفیق دے آپ کی زیادہ ذکر کرنے کی. ہو آمین. ترجمہ کہ اللہم اعنی علی ذکرک، او اللہ مجھے توفیق دے، تیرے ذکر کرنے کی توفیق دے. وہ شکری کا، ذکر کے ساتھ بھی اللہ تیرے شکر کی بھی توفیق دے. اس کے بعد 3 نمبر میں کیا کہا، وہ حسن عبادتی کا، اچھا اچھی عبادت کی بھی جو توفیق نصیب فرما. اچھی عبادت میرے بھائی، یہ نہیں ہم نے آیا مسجد میں عبادت کر لیا، نماز پڑھ لیا، یہ نہیں میرے بھائی. یہ دیکھا، یہ صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے، آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. سب بھائیوں سے گزارش ہے، درمندانہ گزارش ہے، نبی کی خوبصورت دعا بھی موجود ہے، الفاظ بھی موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے طریقہ. اس لیے میرے بھائی، یہ جو آج ہم نے کہا ہر نماز کے بعد، اور ایک حدیث شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، اکثر الدعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اکثر دعا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے. میں بھی آپ بھی اللہ کے ساتھ یہ دعا مانگنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. کہو آمین بھائی. یہ دعا ربنا آتنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. شکر کے بارے میں میرے بھائی، افضل ترین عبادت اللہ کی شکر گزاری میرے بھائی. اللہ نے ہزاروں لاکھوں نعمت انسان پر ہمارے پاس ہے، ہم ناشکریہ مت کیجئے. ناشکریہ کرنے سے اللہ پاک پروردگار اللہ کے رحمت و برکات، اللہ کی رحمت کی نگاہ ہم سے ہٹ جائے گے. اور اللہ کی رحمت و برکت کی نگاہ اگر ہم سے ہٹ جائے تو ہمارے کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کے ہزاروں لاکھوں احسانات. اس لیے ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. نمونہ کے طور پر اللہ کے حبیب کتنی تواضع انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم اجعلنی صبورا، ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی صبورا، وہ اللہ میں ہر حالت میں صبر والا بندہ بنا. کہو آمین. نبی نے کیا دعا کی اللہ سے؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہ تیرے شکر گزار بندہ بنا. واجعلنی فی عین صغیرا، یہ اللہ میرے نظر میں مجھے چھوٹا بنا. وفی اعین الناس کبیرا، دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ میرے عزت بڑا چھڑا کے دکھانا. نبی کی انکساری دیکھا کس طرح اللہ سے دعا کی. بھائی وقت بالکل ختم ہے، تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ کے شکر گزاری کی دعا قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. یہ سارے باتیں ہم نے سیکھنا کرنا ہے. ہم نو اسپیکنگ انگلش برادر، بس اتنی باتوں سے سمجھ لو انشاءاللہ. باقی امام صاحب، باقی جو امام صاحب ہیں، ان لوگوں تو ماشاءاللہ ان کو انگریزی آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا زیادہ آتے ہیں. مجھے شرم کے مارے میں ہمیں انگریزی بولنا شرم آتا ہے. دعا کیجیے دن کی خاطر مجھے بھی اللہ توفیق دیکھو. ہم بھائی یہ شکر گزاری والا آیات جو ہے نا، یہ بہت سارے موجود ہے قرآن کریم کے اندر. یہ سارے بات لینا ہے. اور بھی حدیث ہے، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ بحمدہ ورضا نفسہ، سبحان اللہ بحمدہ وزینت عرشہ، سبحان اللہ بحمدہ ورضا نفسہ. اتنی اذان ہو گیا.
اذان کی جواب دیجیے. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب